حضرت فرماتے تھے کہ نظام کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے، قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے نظام کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے، اور اعمال پر استقامت کے لیے بھی شکلوں کا یقین نکلنا شرط ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ یہ ایک چھوٹی شکل کو چھوڑ کر آئے گا نماز کے لیے، تبلیغ میں لگے، نماز کی پابندی ہو گئی، ادھر اذان ہوئی مغرب کی، ادھر گاہک آ گیا دکان پر، صبح سے شام تک اللہ کی شان کوئی گاہک نہ آیا، صبح سے شام تک کوئی گاہک نہ آیا، ایسا نا امید ہو گیا۔ کیونکہ جب آدمی سوچ لیتا ہے نا کہ میں اپنی کوشش سے کما رہا ہوں، اپنی کوشش سے کما رہا ہوں، ایسے بھی لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ اگر زیادہ وقت دیں گے دکان کو تو زیادہ آمدنی ہوگی، دکان کو زیادہ وقت دیں گے تو زیادہ آمدنی ہوگی، کم وقت دیں گے تو کم آمدنی ہوگی۔ یہ نہیں معلوم کہ اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق پیدا کرو تو اللہ تعالیٰ چاہیں گے گاہک کو لائیں گے، چاہیں گے تو بغیر گاہک کے رزق دیں گے۔ ایک صحابی نے آ کر شکایت کی، جو ساتھی مسجد کو وقت دیتے ہیں نا، ان کے پارٹنر اور شریک ان سے ناراض ہوتے ہیں، ان سے ناراض ہوتے ہیں کہ بھئی ہماری طرف تم کیوں نہیں کماتے۔ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہتے، ان کا شریک تجارت وہ دکان پر، اس نے آ کے شکایت کی کہ جی میں اکیلا کماتا ہوں اور یہ آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، یہ آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، میں اکیلا کماتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا دیکھ تجھے دکان پہ جو رزق مل رہا ہے وہ اس کی وجہ سے مل رہا ہے جو میرے پاس ہے۔ جو حدیث فرمایا ہے کہ مسجدوں کو آباد کرنے والوں کے دنیاوی کاموں میں فرشتے مددگار ہوتے ہیں۔ یہ آدمی میرے کام میں لگا ہوا ہے، فرشتوں جاؤ تم اس کے کام کو دیکھو۔ اب یہ یقین کام کرنے والوں میں سے ختم ہو رہا ہے، یہ یقین ختم ہو رہا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ تم تجارت نہ کرو، میں نہیں کہتا کہ تم دکان چھوڑ دو۔ موسیٰ فرماتے تھے تجارت اور مشاغل اور اپنے گھر والوں کو بالکل چھوڑ دینا مجاہدہ نہیں ہے، یہ رہبانیت ہے، اور اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، بلکہ ان دونوں کے اشتغال کو کم کرنا مجاہدہ ہے، ان دونوں کی مشغولی کو کم کرنا مجاہدہ ہے، چھوڑنا مجاہدہ نہیں ہے۔ حکم پر چھوڑو گے، اگر حکم پر چھوڑو گے تو ہم تمہیں اس کا بدلہ دیں گے، حکم پر چھوڑو گے تو ہم تمہیں اس کا بدلہ دیں گے، اگر حکم پر چھوڑو گے تو ہم تمہیں اس کا بدلہ دیں گے۔ اور اگر تم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے اگر حکم پر چھوڑ دیا دکان کو تو یہ گاہک آ کر واپس چلا جائے گا، پھر پلنے کا کیا ہوگا؟ اگر تم نے یہ سوچ کر حکم چھوڑ دیا، حضرت فرماتے تھے کہ آیا وایا گاہک سامان نکلوائے گا اور عین لینے کا وقت اللہ اس کے دل کو پلٹ دیں گے، اور کہے گا نہیں جی مجھے تو کچھ نہیں چاہیے، تیرا مال ضائع کرا دے گا لیکن لینے کو تیار نہ ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حضرت فرماتے تھے کہ ادھر اذان ہوگی مغرب کی اور ادھر گاہک آیا، صبح سے اب تک کچھ نہیں آیا تھا، اس وقت ایسا گاہک آیا جس نے ایسا آرڈر کیا کہ صبح سے لے کر شام تک کی ساری آمدنی ایک آدمی سے ہو گئی، اتنا بڑا آرڈر لے کر آیا ہوں۔ حضرت فرماتے تھے اللہ ایسا امتحان لیں گے، ایسا امتحان لیں گے کہ فجر بھی پڑھی جماعت سے، ظہر بھی پڑھی، عصر بھی پڑھی، مغرب کی نماز کا وقت آیا، صبح سے اب تک کچھ نہیں کمایا تھا، اس وقت جو گاہک آیا وہ ایسا آرڈر لے کر آیا کہ صبح سے شام تک کی کمائی جتنی ہوتی اس سے بھی زیادہ ایک آدمی مال لینے کے لیے آ گیا۔ اب کیا کروں؟ یہ سوچے گا یہ گاہک بھی تو اللہ ہی لائے ہیں، کہ ہاں گاہک بھی اللہ ہی لائے ہیں اور تجھے نماز کا حکم بھی اللہ ہی نے دیا ہے۔ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے طرف سے آنے والے سبب کو میری طرف سے آنے والے حکم پر چھوڑتا ہے یا نہیں، یہ بات ہے، یہ بات ہے، اب دیکھنا ہے۔ چنانچہ اس نے کہا نہیں جی نماز مقدم ہے، گاہک نے کہا میں دوبارہ نہیں آؤں گا، کہ نہ آؤ لیکن میں نماز سے پہلے نماز نہیں چھوڑ، چلو نماز کے لیے چلو، نماز کے بعد نہیں۔
سامان لینا نماز کے بعد آؤ، اب نہیں۔ دیکھنے والے کہیں گے یہ ہے ایمان والا۔ حضرت فرماتے تھے کہ فرائض کے مقابلے میں، فریضے کے مقابلے میں اگر تم نے دکان چھوڑ دی ہے تو کون سا کمال کیا؟ کون سا کمال کیا؟ یہ سمجھے گا کہ یہ ایمان کی آخری حد کو پہنچ گیا۔ سنو تو صحیح حضرت کی بات۔ حضرت فرماتے تھے کہ یہ دکان چھوڑ کر نماز کے لیے آ گیا، چھوٹی شکل کو چھوڑنے میں کامیاب ہو گیا نماز کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ اس پر بھی نہیں چھوڑیں گے کہ ہاں یہ ایمان والا بن گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے بڑی آزمائش ڈالیں گے، اللہ اس سے بڑی آزمائش ڈالیں گے۔